السلام علیکم۔ ہر سال ہم مختلف تہواروں کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بھی انہی تہواروں میں سے ایک ہے جسے ہم بقرہ عید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں عید الاضحیٰ قریب ہے تو ہر کوئی جانور کی خریداری میں مصروف ہے۔ تو آئیں آج ہم آپ کو جانور کی بیماریوں سے متعلق اور احتیاطی تدابیر جو کہ آپ کو اپنانی چاہیے جانور کو خریدتے وقت، اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلی بیماری جو جانوروں میں پائی جاتی ہے وہ ہے اپھارا، جسے انگریزی زبان میں ٹمپنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جانوروں نے پہلے ونڈا نہیں کھایا ہوتا، تو قربانی کے آخری دنوں میں لوگ اسے موٹا کرنے کے لیے یکدم ونڈا زیادہ کھلا دیتے ہیں، جس سے معدے میں گیس اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہمیں کنولا کی مدد سے گیس ختم کرنی چاہیے، یا پھر پودینے کا پانی اور تیل پلانا چاہیے جانور کو۔ دوسری طرح کی جو ہمارے پاس بیماری ہے وہ ہے گرمی لگنا، ہیٹ سٹروک۔ گرمیوں میں جانوروں سے زیادہ کام لینا یا انہیں زیادہ چلانا اور ان کے پانی کم پینے سے گرمی لگ جاتی ہے۔ اس لیے گرمیوں میں جانوروں کو گڑ والا پانی یا ان کے پانی میں گلوکوز یا ORS شامل کریں۔ لنگڑانا، لیمنس، جانوروں کے جوڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور ان کے کھروں کے درمیان ریشہ بن جاتا ہے، اور جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں ان میں کانٹے لگنے کی وجہ سے بھی ریشہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا؟ اس کے لیے جوڑوں کی گرم پٹی سے ٹکور کریں اور ان کے لیے کچی زمین کا انتخاب کریں۔ تیزابیت، لیکٹک ایسیڈوسس، جانوروں کو بار بار سبز چارہ دینا تیزابیت کا سبب بنتا ہے، اس لیے انہیں دن میں صرف 2 وقت کا چارہ دیں۔ اس میں انہیں میٹھا سوڈا دینا صحیح ہے۔ آنکھوں کا خراب ہونا، پنک آئز، آنکھوں کا نارمل رنگ گلابی ہوتا ہے، اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو رنگ لال ہو جاتا ہے۔ اگر رنگ پیلا ہو جائے تو جانور میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں جانوروں کی آنکھیں عرق گلاب اور ٹھنڈے پانی سے دھونی چاہیے۔ کھانسی اور چھینکیں، کف اینڈ سنیزنگ، پھیپھڑوں میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جانا یا کسی قسم کا محلول چلے جانے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ اگر جانور کے ناک میں انفیکشن ہے یا کیڑے ہیں تو اسے جانور کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے اسے گڑ میں ملٹھی، سونف اور پودینہ ملا کر دیں۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں جانوروں کو خریدنے کے لیے کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہے نصاب عمر۔ اونٹ 5 سال، گائیں 2 سال، بکرا 1 سال اور بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا اگر تو وہ جسامت سے 1 سال تک کا لگتا ہے۔ خارش زدہ جانور، اس کی سب سے بڑی وجہ چیچڑ ہے، جس سے خون اور وزن دونوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ مجنون جانور، ایسا جانور جسے اپنی ہوش نہ ہو اور وہ قربان گاہ تک خود پیدل تک چل کے نہ جا سکے۔ لنگڑا، لنگڑا کے چلنے والے جانوروں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بخار، جانور خریدتے وقت ان کا بخار لازمی چیک کر لیں۔ تھرمومیٹر نہ ہونے کی صورت میں جانور کے کانوں کی جڑوں کو ہاتھ لگائیں اور اس کے منہ میں چھالے چیک کریں۔ نابینا جانور، اگر جانور کی ایک آنکھ کے سامنے خوراک ڈالیں اور اگر وہ اسے منہ نہیں مارتا تو وہ ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ دم کٹا جانور، پیدائشی طور پر بالکل کان کٹا یا 1/3 سے زیادہ کان یا دم کٹے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ بیمار جانور، اگر جانور ہانپ رہا ہے یا سر گرا کر کھڑا ہے تو ایسا جانور نہیں خریدنا چاہیے۔ جانور خریدتے وقت ان کے جسم کے بال لازمی چیک کریں کہ وہ مڑے ہوئے تو نہیں ہیں یا سیدھے کھڑے تو نہیں ہیں۔ جانوروں کو چلا کر ان کی چال چیک کریں کہ ان کا پچھلا حصہ ٹیڑھا تو نہیں ہو رہا۔ اگر جانور کا پیٹ پھولا ہوا ہے یا وہ بار بار پیشاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے لسی پلائی ہوئی ہے۔ ایسا جانور خریدنے سے گریز کریں۔ خوراک، جب بھی جانور خریدیں تو مالک سے اس کے خوراک کے متعلق پتہ کر لیں۔ خوراک ہرگز تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ آمد و رفت، جانوروں کو منڈی لاتے وقت کشادہ آمد و رفت کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لازمی ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گے